امام ربیعہ کہتے ہیں کہ ان سے مشہور ایک اقوال زرین کی طرح سے ایک قول ہے کہ العلم وسیلہ الی کل فضیلہ، العلم وسیلہ الی کل فضیلہ۔ امام ربیعہ کہتے تھے، امام مالک کے استاذ جن کی یہ بات چل رہی ہے، کہ علم جو ہے وسیلہ ہے ہر فضیلت کا۔ آپ جو علم سیکھیں گے اسی علم میں مقام پائیں گے۔ شریعت کا علم سیکھیں گے آپ کو شریعت کے اعتبار سے فضیلت ملے گی۔ تو علم سیکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ علماء شیطان کی چال کو کاٹ دیتے ہیں، نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ احمد بن صالح مصری کے حق میں اس بات کو نہیں مانا ہے، بلکہ امام احمد بن صالح مصری کیا ہیں؟ امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اور دیگر ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے، ان کو ثقہ اور معتبر کہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بدعتی سے دوستی ہو گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان خود بھی عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جذبہ، اور لوگوں میں دین پھیلانے کی اور اپنا انفلوئنس اور اثر ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الإمام أبو عبد الله عبد الله بن محمد العكبري في كتابه الشهير الإبانة الكبرى، يقول بسنده في سنده يقول حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ربيعة بن عبد الرحمن يقول الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم۔ یہاں گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ ایک روایت گزری تھی، سفیان بن عیینہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں سفیان ابن عیینہ، بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ تو انہوں نے ان کا ایک قول گزرا تھا کہ افضل الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ جن کا مقام و منزلہ سب سے افضل ہوگا وہ ہوں گے جو اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ آگے فرما دیا وعلیکم السلام، یعنی الرسول والعلماء، کہ سب سے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر وحی نازل کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے پاس جا کر کے دین کی بات انہیں بتلائیں، تو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، یہ رسول کا کام ہوتا ہے۔ تو رسول جو ہوتا ہے، آخری نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور بقیہ جو آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، سارے انبیاء اور رسول، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان ایک ذریعے کا کام کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے حکم کو پہنچانا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری رسول ہیں، یہ امت میں ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، مسلمات میں سے ہے، اسلام کے ان عقائد میں سے ہے جن پر اسلام کا تمیز ہے، اسلام کا امتیاز ہے یہ، کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ کے سلسلے نبوت کے آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی شخص رسول بنے گا قیامت تک، اب آخری رسول ہیں آپ۔ اب آپ کے بعد کیا ہوگا امت کا؟ ظاہر ہے کہ آپ کے بعد اس علم کو لے کر جو آپ آئے تھے، اس کو لے کر کے آپ کے بعد امت میں علماء آئیں گے، طلباء آئیں گے جو علم سیکھیں گے، علماء آئیں گے۔ تو علماء کی فضیلت بیان کی گئی تھی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی روشنی میں، کہ قیامت کے دن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا، بہت بلند ہوگا، ویسے ہی علماء کا مقام بھی بہت بلند ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء کا کام وہی ہوتا ہے جو انبیاء کا ہوتا ہے، کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو علماء یعنی عوام تک پہنچاتے ہیں، ویسے ہی علماء بھی انبیاء کی طرح اس دین کو
علماء کو لے کر چلتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ والی بات گزری تھی. اسی کے متعلق کچھ آثار امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں, کچھ تابعین کے اور اس سلف کے زمانے کے کچھ علماء کے, مزید ابن عیینہ کے بھی دیکھیے یہاں نقل کیا ہے. اور ابن عیینہ کے بعد, ابن عیینہ کا انتقال 198 ہجری میں ہے, اور ابن عیینہ کے بعد آپ نوٹ کر رہے ہیں, اپنی سند سے لا رہے ہیں کہ ابن ابی اویس, اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس الاصبحی یہ نقل کرتے ہیں, یہ امام مالک کے بھانجے ہیں, اسماعیل بن عبداللہ بن اویس, اسماعیل بن عبداللہ بن اویس الاصبحی, یہ امام مالک بن انس جو بہت مشہور امام مالک دوسرے امام ہیں 4 اماموں میں سے, ان کے بھانجے ہیں. اپنے ماموں امام مالک بن انس سے نقل کرتے ہیں. امام مالک بن انس جانتے ہیں آپ لوگ, تعریف کے محتاج نہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں. فقیہ اہل المدینہ, اہل مدینہ کے فقیہ, امام دار الہجرہ, دار ہجرت یعنی مدینہ دار ہجرت ہے, دار ہجرہ کے امام کے طور پر مشہور ہیں, اور بڑے ہی اہل اتقان اور ائمہ اہل شان کی تعریف اور ان کا تعارف کرانا سورج کو تعارف کرانے کی طرح ہے. تو بہرکیف امام مالک کے استاذ ہیں ربیعہ بن عبد الرحمن یا بن ابی عبد الرحمن, ربیعہ الرائے, ربیعۃ الرائے کہتے ہیں. ربیعہ امام ربیعہ بہت مشہور امام ہیں, ربیعہ بن عبد الرحمن. یہ جو امام ہیں یہ امام مالک کے بہت خاص استاذ ہیں. ربیعۃ الرائے کہا گیا ان کو, ان رائے والے ربیعہ. فقہ میں بہت بڑا مقام تھا, بہت بڑے فقیہ تھے, بلکہ امام مالک نے فقہ سیکھی ہی ربیعہ کے ہاتھوں ہے. مدینہ کے بہت بڑے امام تھے, ان کی مجلس میں بہت وجہاء الناس بیٹھتے تھے. ایسے مدینہ کے بڑے بڑے لوگ, علم والے, فضل والے, بڑے بڑے علماء. یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے, یہ سب لوگ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. امام مالک بھی بیٹھتے تھے, بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی آ کر کے بیٹھے ہیں ربیعہ کی مجلس میں, کیونکہ ربیعہ کا انتقال 36 میں ہے. جی نہیں, وہ ہم پچھلے ہفتے بیان کر چکے تھے چونکہ, اس لیے ہم نے اس کو دہرا نہیں رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہم پچھلے درسوں میں بیان کر چکے ہیں, اور شروع کے درس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ میں بہت ہی معتمد امام ہیں, فقیہ ہیں, عابد ہیں, زاہد ہیں, امام اہل سنت ہیں, عقیدے کے باب میں بہت بڑے امام ہیں. ٹھیک, ان کی یہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب سے اپنی کتابوں میں کوٹیشن نوٹ کیے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے یہ امام جو ہیں بہت معتبر ہیں. لیکن حدیث کے باب میں ان کے یہاں کچھ اوہام ہیں, اخطاء ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, اور ضبط حفظ بہت مضبوط نہیں ہوتا. بس اوقات چونکہ حدیث میں اشتغال کم تھا ان کا, لیکن بہرکیف وہ زمانہ جس زمانے میں یہ تھے 4 صدی ہجری میں, 304 میں ان کی پیدائش ہے اور 387 میں انتقال ہے, تو یہ زمانہ محدثین کا ہی دور ہے, لیکن روایت کا زمانہ کم ہو گیا ہے اب آ کر کے, سمجھے کہ نہیں. لیکن پھر بھی زمانہ دھیرے دھیرے ابھی کچھ ہے روایت کا. تو محدثین کے یہاں حدیث کے باب میں یہ بہت زیادہ متقن اور بہت زیادہ مضبوط حفظ والے نہیں ہیں امام ابن بطہ, لیکن عقیدے کے باب میں بہت بڑے امام ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے, محدثین بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ جیسے اعمش ہیں, یہ مدلس ہیں, ثقہ ہیں لیکن مدلس ہیں. اگر عن سے روایت کریں, اپنے بات والے راوی سے کہتے ہیں عن فلان, تو روایت معتبر نہیں ہوتی. لیکن قراءت کے باب میں بہت بڑے امام ہیں. ابن اسحاق بہت بڑے تاریخ اور سیرت کے امام ہیں. ابن اسحاق محمد بن اسحاق, تو ابن اسحاق مغازی کے امام ہیں, لیکن احادیث کے باب میں مدلس ہیں. تو ایسا ہوا ہے کہ جرح و تعدیل کے اماموں نے, ائمہ نے, محدثین نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی عالم اگر کسی ایک میدان میں کمزور ہے تو دوسرے میدان میں ان کو اگر وہ مضبوط ہے تو مضبوط مانا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے باب میں بہت زیادہ احادیث انہوں نے نقل نہیں کی, بلکہ محدثین نے یہاں تک کہا کہ حدیث کے باب میں وہ ضعیف ہیں, لیکن فقہ کے باب میں, اجتہاد کے باب میں, اور دیگر جو ان کی ذہانت تھی, فطانت تھی, فقہ و فتویٰ کے باب میں بہت بڑے امام ہیں اور بہت معتبر امام ہیں. تو اس لیے یہی مسئلہ ان کا ہے کہ یہ روایتیں لاتے ہیں تو بس, اور اسناد سے لاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ من اسندا فقط بریا,
جو شخص اسناد یعنی حدیث پیش کرنے سے پہلے سند پیش کر دے تو سند میں جو نام آ رہے ہوتے ہیں اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کون آدمی، اس میں کون راوی معتبر ہے کون غیر معتبر ہے، تو وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس نے سند پیش کر دی گویا اس نے بتا دیا کہ میں حدیث ضعیف لا رہا ہوں یا صحیح لا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لو۔ تو آج کے زمانے میں یا بعد کے پیچھے کے زمانوں میں یہ لوگوں میں علم کی کمی ہو گئی اور علم حدیث سے شغف کم ہو گیا، تو اس لیے لوگ جاننے نہیں لگے۔ ورنہ بھی میں اسناد پڑھوں اور پرانا زمانہ ہو 4 5ویں صدی ہجری کا، تو اس زمانے کے لوگ طلبہ سن کر کے حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگ اسناد سے سمجھ لیں گے کہ یہ روایت کمزور ہے کہ طاقتور ہے، قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض یہاں پر آیا نا، ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتے، اسی لیے ہم نے نہیں دہرایا، اس اسناد میں جو بھی ہم نے سفیان بن عیینہ کا قول نقل کیا ہے اس میں عن بعض اصحاب ہی آیا ہے کہ ان کے بعض ساتھیوں سے، بعض دوستوں سے، بعض اصحاب و شاگردوں سے، اب پتہ نہیں وہ کون ہے، تو اس میں مجہول راوی ہے، تو اسناد کے ساتھ تو یہ بات ضعیف ہو جائے گی، صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک معنی کے طور پہ یہ بات قابل قبول ہے اور صحیح ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ علماء ائمہ کے انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کا مقام حقیقت میں دیکھا جائے تو انبیاء ہی کا مقام ہے، بس وہ نبی نہیں ہیں، لیکن نبی کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری میراث، آپ کی ساری کی ساری میراث علماء نقل کرتے ہیں۔ ابھی آئے گا یہاں پر کہ علماء، اسی قول میں آئے گا کہ علماء کا مقام کتنا اہم ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ تو اس لیے آپ یعنی ہم یہاں پر امام ابن بطہ کی جو احادیث آ رہی ہیں بہت سی احادیث ضعیف آئیں گی، بلکہ بعض موضوع اور کذاب لوگوں کی بھی وضاعین سے بھی آئیں گی۔ تو اس میں 2 3 طرح کی چیز ذہن میں رکھیں آپ۔ ایک تو یہ کہ امام ابن بطہ جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں وہ حدیثیں، جو حدیث ضعیف آ رہی ہے وہ ڈائریکٹ ضعیف نہیں ہے اس معنی میں کہ اسی پر انحصار نہیں ہے بات کا، بلکہ وہ متابعات کے بعد سے ہے۔ اس جیسی بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ کم ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں، تو ایک دوسرے سے مل کر کے تقویت پا جاتی ہے، اور معنی من جملہ اس میں حدیث پہ جو آیا ہے، جو مفہوم آیا ہے وہ من جملہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے یا دین کے دوسرے اصولوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہی دیکھ لیجئے علماء والا مسئلہ، العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، تو یہ اس اعتبار سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی علماء کیا کرتے ہیں، ایک تو متابعات و شواہد میں لاتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید میں لاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی صحیح ہوتا ہے تو پیش کر دیتے ہیں، گرچہ سند ضعیف ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، سند ضعیف ہے، آپ اسناد کے طور پہ ان کی بات نہ مانیں، یہ نہ سوچیں کہ جن سے منقول ہو کے آئیے یہ انہی کی بات ہے، لیکن ایک جملہ مشہور ہے ضعیف سند سے صحیح، لیکن بات اگر صحیح ہے تو وہ مانی جا سکتی ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں سے، دوسرے نصوص سے، اسلام کے دوسرے قواعد سے، اصولوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور جس کی تائید سرے سے نہ ہو اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو اس معنی میں یہ نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اپنے جہالہ کا مطلب ہوتا ہے مجہول راوی ہونا، مجہول کا مطلب ہوتا ہے جو معروف نہ ہو۔ مجہول 2 طرح کے ہوتے ہیں، اب اصل میں بہت زیادہ علمی بحث نکل آئے گی کہ مجہول 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجہول العین اور ایک مجہول الحال۔ مجہول العین کا مطلب ہوا کہ جس کے بارے میں جس کی عین کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ہے کیا، جس سے ایک ہی شخص نے روایت بیان کی ہے اور اس کی توثیق وغیرہ نہیں کی گئی ہے، جس سے ایک سے زیادہ لوگوں نے روایت تو کی لیکن اس کی توثیق نہیں ہے، تو وہ مجہول الحال ہوتا ہے کہ اس کی حالت پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا نام ہے، یہ اس کی یہ ثقہ ہے کہ ضعیف ہے، کیا مانے اس کو، معتبر مانے کہ غیر معتبر مانے۔ اچھا، تو جہالہ کا مطلب وہ عن بعض اصحابہ، بعض لوگوں نے، ابھی آپ کہتے ہیں کوئی بات نقل کریں کہ بھئی مجھے بعض لوگوں نے بتایا ہے ایسے ایسے، تو آپ کی یہ بات کمزور پڑ جائے گی۔ آپ کے بعض لوگ کون ہیں جنہوں نے بتایا؟ بھائی میں نے سنا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے سنا ہے، کسی نے بتلایا ہے، تو ایسے کہنے سے کیا ہوتا ہے، حدیث یا بات آپ کی کمزور پڑ جاتی ہے، تو وہ راوی مجہول ہے، بیچ میں جہالت پائی جاتی ہے اس کے اندر، یعنی مجہول شخص ہے، معروف نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ یہاں پر امام مالک کے بھانجے ابن ابی اویس کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ربیعہ، اپنے استاذ ربیعہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول، وہ ایک دن کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، الناس فی حجور علمائہم، لوگ اپنے علماء کے ہاتھوں میں، کالصبیان فی حجور آبائہم، ایسے ہی ہیں جیسے چھوٹے بچے اپنے باپ یا ماں باپ کے ہاتھوں میں۔ لفظ حجور گود کے لیے آتا ہے، ہم ہاتھوں میں لے لیں یعنی سامنے لے لیں، کہ مثلا علماء کے سامنے عوام، عام لوگ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ
چھوٹے سے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے یا ان کی گود میں ان کے ہر وقت، اب ماں باپ کیا کرتے، چھوٹا بچہ ہو گود میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو چھوٹا بچہ، آپ اس چھوٹے بچے کو جو چیز چاہیں کھلا دیں، اس کو صاف ستھری کھلا دیں یا گندی کھلا دیں، صحت مند چیز کھلائیں یا نقصان دہ چیز کھلائیں، جو بھی کھلائیں گے بچہ تو کھائے، وہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا کیا جانے، تو جیسا آپ کھلا دیں گے وہ منہ میں لے لے گا، چبا لے گا یا کھال چوس لے گا۔ تو ایسے ہی مثال ہے عوام کی کہ علماء ماں باپ کے درجے میں ہیں اور عوام کو وہ جو بتا دیں گے وہ سن لیں گے اور وہ لے کے چل پڑیں گے اور اس پہ عمل کر لیں گے۔ اچھی بات بتائیں گے علماء تو اچھی بات سیکھیں گے، باطل بات بتائیں گے، خراب بات بتائیں گے تو علماء عام لوگ کیا ہوں گے، خراب بات سیکھیں گے۔ یہی والی یہ والا جو قول ہے، یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ربیعہ کے جب تذکرہ آیا ہے وہاں پر نقل کیا ہے کہ محمد بن کثیر المصیسی کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ ابن عیینہ، جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، ابن عیینہ کہتے ہیں کہ بکا ربیعۃ یوما، ربیعہ ایک دن اپنے درس میں بیٹھے رو رہے تھے، ربیعہ رو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ما یبکیک، آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ریاء حاضر و شہوت خفیہ، ایک تو یہ کہ ہماری مجلسوں میں ریا ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہماری مجلسوں میں بہت سے لوگ آتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے انداز میں دکھاوا نہ پیدا ہو جائے، تو دکھاوا ریا جو حاضر ہے ہمیں بھی ڈر ہے اس کا کہ پتہ نہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے مجلس میں دکھاوا نہ ہو جاتا ہو۔ وہ شہوت الخفیہ، اور دلوں میں چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے نا کہ انسان سوچتا ہے مجھے لوگ اچھا کہیں گے، میری تعریف کریں گے، تو شیطان کبھی کبھی اس نفس بھی کبھی کبھی اس خواہش کو اٹھاتا ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ آگے فرمایا وَالنَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِمْ، دیکھیے ہمارے پاس جو قول ابن بطہ کا اس میں ہے کہ علماء کی گود میں عوام، یعنی ان کے ہاتھوں میں، اور یہاں پر یہ قول ہے اس میں کہ العلماء الناس عند علمائهم، لوگ اپنے علماء کے پاس اگر بیٹھے ہوں تو ان کی مثال ایسی ہے کصبیان فی حجور امہاتہم، جیسے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں ہوتے ہیں، ماں جو چاہے ان کو کھلا دے پلا دے، جیسی پرورش کر دے۔ آگے فرما رہے ہیں اپنی مراد ان امروہم ائتمروا، علماء اگر اپنے عوام کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جو حکم ملے گا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وَإِن نَهَوْهُمْ انْتَهَوْا، اور جب وہ انہیں منع کرتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں۔ گویا عوام کی خیر اور شر، ان کی بھلائی اور برائی علماء کے ہاتھ میں ہے۔ کتنا خطرناک مقام ہے اور کتنا نازک مقام ہے یہ۔ اس مقام پر علماء حق اور علماء باطل الگ ہو جاتے ہیں، اور دونوں کی ذمہ داری، اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق بیان کریں۔ جو علماء باطل پھیلاتے ہیں، بدعتیں پھیلاتے ہیں، عوام میں گمراہیاں اور خرافات پھیلاتے ہیں اور علماء بن کر کے کام کرتے ہیں، ان کی بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ۔ کیونکہ اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے علماء کو سمجھیں کہ کون حق بیان کرتا ہے اور کون باطل، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باطل۔ بھئی دیکھیے، اگر آپ چھوٹے بچے کو اس کی ماں یا اس کے باپ یا گھر کا کوئی شخص چھوٹے بچے کو مان لیجیے پرانا باسی کھانا کھلا دے، یا چھوٹے فیڈر پینے والے بچے کو رکھا ہوا شام کا صبح کا فیڈر رات کا بچا ہوا پلا دے تو وہ خراب ہو جاتا ہے دودھ عام طور پہ۔ اب وہ چھوٹے بچے کو خراب فیڈنگ کر دیں گے آپ تو وہ اس کی کیا ہوگا، اس کے جسم کو نقصان ہوگا، اس کو پیٹ خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو غذا اگر خراب دیں گے ماں باپ تو بچے میں کیا ہوگا، جسم کا نقصان ہوگا، پرورش کا نقصان ہوگا۔ حرام کھلائیں گے تو حرام سے پرورش ہوگی، وقتی طور پہ خراب کھلائیں گے تو اس سے نقصان ہو جائے گا صحت کا، لیکن اس نقصان کی بھرپائی ممکن ہے۔ خراب ہو جائے گی صحت، ڈاکٹر سے آپ دوا لے لیں گے، صحیح ہو جائے گا، بعد میں احتیاط کر لیں گے۔ اور حرام سے بھی اگر کھلاتا ہے اور وہ کسی دن نصیحت پکڑ لے گا تو جان جائے گا، توبہ کر لے گا۔ لیکن علماء کا مقام بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ علماء اگر جو عوام کی رہنمائی کرتے ہیں اگر وہ غلط بات بتائیں گے تو عوام کی روح خراب ہو جائے گی، ان کا ایمان خراب ہو جائے گا اور ایمان تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا علماء اگر غلط ہیں تو پہلے تو علماء کو احتیاط میں رہنا چاہیے، جو علماء دین پر چلنے والے، حق پر چلنے والے ہیں، کہ کوئی بات بھی بغیر تحقیق کے نہ بولیں،
بغیر سچائی کو جانے، حق کو تلاش کیے، دلیل کے بغیر نہ بولیں. اور عوام کا فرض ہے کہ عوام جو لوگ دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، علماء بن کر رہنمائی کرتے ہیں، پہچانیں، جانیں یا اور تھوڑا ٹھوک بچا لیں کہ کیا یہ شخص معتبر ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر اس کی غلط بات آ گئی اور اس نے کوئی غلط بات ہمیں بتا دی تو اس سے تو ہمارا پورا دین اور ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، آخرت خراب ہو جائے گی، عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، عمل بھی خراب ہو سکتا ہے. احکام اور فقہی بات ہوگی تو عمل خراب ہوگا، اور عقیدے کی بات ہوگی تو ایمان اور توحید خراب ہو جائے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں پر لوگ بھی سترک رہیں، چوکنے رہیں، اور جو لوگ علم کے سیکھنے کا کام کرتے ہیں، سکھانے کا کام کرتے ہیں، علماء کے طریقے پر ہیں، اور جو علماء ہیں وہ بھی اس میں بہت ہی محتاط رہیں، تاکہ ان کی زبان سے اگر کوئی غلط بات نکلے گی یا دھوکے میں نکلی، جہالت میں نکلی، بھول چوک میں نکلی، تو شاید وہ آپ کی بار میں اس سے رجوع کر لیں گے. لیکن اگر جان بوجھ کر کے کسی کو گمراہ کیا تو ان کی گمراہی کا سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس طرح کی گمراہی سے، ایسے علماء سے بچائے، اور جو لوگ بھی علم اور علماء کا کام کرتے ہیں، ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم حق کی راہ پر قائم رہیں اور باطل کی راہ پہ چلنے سے بچیں. آگے امام ربیعہ کے بڑے اقوال ہیں. ربیعۃ الرائے بہت بڑے امام تھے. ایک قول بڑا پیارا ہے، امام ذہبی نے نقل کیا ہے. امام ربیعہ کہتے ہیں کہ ان سے مشہور ایک اقوال زرین کی طرح سے ایک قول ہے کہ العلم وسیلہ الی کل فضیلہ، العلم وسیلہ الی کل فضیلہ. امام ربیعہ کہتے تھے، امام مالک کے استاذ جن کی یہ بات چل رہی ہے، کہ علم جو ہے وسیلہ ہے ہر فضیلت کا. آپ جو علم سیکھیں گے اسی علم میں مقام پائیں گے. شریعت کا علم سیکھیں گے آپ کو شریعت کے اعتبار سے فضیلت ملے گی. تو علم سیکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے اور علم سیکھنا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ ذہبت حلاوت الفقہ بعد منذ ان مات ربیعہ، جب سے ربیعہ کا انتقال ہوا ہے تب سے فقہ کی مٹھاس چلی گئی، فقہ میں مزہ نہیں رہا. امام ربیعہ بڑے ہی ذہین و فطین تھے. علماء کہتے ہیں کہ بڑے حاضر جواب تھے. کوئی بھی سوال آ جائے اس کا جواب، لوگ سوالات کا جواب حل کرنے کے لیے ربیعہ کے پاس جاتے تھے. تو یہ بہت بڑے امام ہیں ربیعۃ الرائے. آگے امام ابن بطہ اپنی سند سے فرماتے ہیں کہ قال سلمہ بن سعید البصری صدوق راوی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کان یقال یہ بات کہی جاتی تھی، یعنی علماء کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین اور صحابہ کے دور سے سلف کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی. کہا جاتا تھا کہ العلماء سرج الازمنہ، کہ علماء اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے چراغ ہیں. یعنی زمانے میں اگر اندھیرا ہے تو چراغ علماء ہیں، روشنی علماء کریں گے. فَكُلُّ عَالِمٍ مِصْبَاحُ زَمَانِهِ، ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے. فِيهِ يَسْتَضِيءُ أَهْلُ عَصْرِهِ، اسی چراغ سے اہل زمانہ، اس کے زمانے کے لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے عالم کا، اور ہر اس شخص کا جو دین کا علم سیکھے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ وہ ایک روشنی ہے. فرمایا وَكَانَ يُقَال، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ العلماء تنسخ مقاصد الشیطان، کہ علماء شیطان کی چال کو کاٹ دیتے ہیں، نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں. علماء ہی شیطان کی چال کو کاٹتے ہیں. یعنی شیطان آتا ہے لوگوں کے پاس، علماء کے پاس بھی آتا ہے تو علماء سے زیادہ ٹک نہیں پاتا. اگر عالم ربانی ہو، کتاب و سنت پر چلنے والا ہو تو علماء سمجھ لیتے ہیں. بعض علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ بعض انسانی شکل میں آیا اور کبھی بہکانے کی کوشش کی، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی شیطان سے. کچھ اقوال اس طرح کے ملتے ہیں. بعض علماء کی طرف آیا کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم سے خوش ہو کر کے میں نے، غالباً عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یہ قول، کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہاری عبادت اور تقویٰ کو دیکھ کر تمہارے اوپر سے صوم و صلاۃ کی پابندی معاف کر دیا، تم جو چاہو کرو، چاہے نماز روزہ کرو یا نہ کرو، تم جنت میں جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے، تو میرے رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت کسی بھی انسان سے معاف نہیں ہو سکتی. شریعت کے جو احکام ہیں وہ کسی سے ساقط نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی شخص کسی کے اوپر یہ کہے کہ یہ اب تو اس مقام کو پہنچ گیا کہ اب شریعت کی تکالیف اور پابندیاں اس پر سے معاف ہو گئیں، ساقط ہو گئیں، تو اب گویا وہ خود بھی شیطان ہے
اور وہ شیاطین ہیں جو اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی شخص کے لیے اس کے مرتے دم تک، آخری سانس تک اس پر سے شریعت اسلامیہ کی پابندیاں ہٹتی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو رخصت مل جائے گی، صلاۃ اس پر آخری سانس تک فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیمار ہوگا تو بیماری میں نماز پڑھے گا، جب تک ہوش ہے تب تک پڑھے گا۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں، اس پر سے یہ مجذوب ہو گیا، اس پر سے اب شریعت کی پابندی ختم ہو گئی، جیسے کہ ہمارے بعض پاگلوں کو اور ننگے مننگے شرابیوں اور گندے رہنے والے سڑکوں پر شراب پی کے پڑے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے یہ مجذوب ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو فنا فی اللہ ہو چکا ہے، اب یہ نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی یاد میں غافل ہے، کھویا ہوا ہے، اور اس پر سے تکلیف شرعی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ جو مجاذیب ہیں اور ایسے پاگل قسم کے لوگ یا ایسے مجانین اور ایسے لوگ جو جان بوجھ کے ایسا دکھاوا کرتے ہیں، یہ دجال ہیں، یہ دھوکہ دینے والے امت کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اور ان کی تائید کرنے والے بھی دجال ہیں، اور ان کو مجذوب کو مجاذیب کہہ کر کے اور ان کو فنا فی اللہ کہنے والے یا ان کو اللہ والا سمجھنے والے بھی مفتون اور مجاہیل اور حقیقت میں دجال کے پیروکار اور شیاطین کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ کے لیے کسی بھی شخص کے حق میں جائز نہیں کہ وہ، یا اجازت ہی نہیں یا گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ شخص قیامت تک کوئی بھی شخص اس شریعت اسلامیہ کے باہر نہ اس کے لیے جانا جائز ہے، نہ کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں شیطان کبھی کبھی آگے کہتا ہے، تو اگر کسی کو کہے تو اس کا توڑ کون کرے گا؟ علماء کریں گے، جو علم والا ہوگا۔ کبھی کبھی بڑے ہی خطرناک مسائل آ جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام تیمیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور ان کے زمانے میں ایک فرقہ تھا صوفیوں کا اور دجالین کا، جو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کرامات والے ہیں۔ فرقہ بطائح کی طرف منسوب بطائحیہ کا فرقہ تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو یہ شبہ میں ڈالتے اور فتنے میں ڈالتے کہ ہم اصحاب کرامات ہیں، اصحاب کرامات ہیں اور ہم اللہ والے ہیں، لہذا تم ہماری پیروی کرو۔ اور دکھاوا کیا کرتے تھے کہ وہ آگ میں بغیر کپڑوں کے آگ میں داخل ہوتے اور کھڑے ہو جاتے، آگ جلاتی نہیں تھی۔ اب لوگ بڑے فتنے میں پڑ گئے، ابن تیمیہ تک یہ بات پہنچی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو۔ مناظرہ ہوا، بات چیت، اور تو کہا کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہمارے جو امام ہے یا فلاں صاحب جو بھی خود کو کہا یا کسی کے بارے میں کہا کہ جو ہے وہ کرامت والے ہیں، ان کو آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ پھر میرا مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ آگ میں کودوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اور میں دونوں سارے لوگوں کے سامنے پہلے غسل کریں گے، اور نہانے کا جو صابن یا جو سامان اس زمانے میں مہیا تھے کہا اس سے پہلے نہائیں گے، سب کے سامنے غسل کریں گے، اس کے بعد آگ میں کودیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہے کس کو آگ جلاتی ہے کس کو نہیں جلاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر وہ دجل و فریب کر کے انہوں نے وہ سمجھ گیا کہ ہماری جو ہے پول کھل جائے گی۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ مشہور تھا، کوئی خاتون جو ہے سوڈان کی کہاں کی، کہا کہ وہ پانی پہ نماز پڑھتی ہے، سمجھے کہ نہیں، پانی کسی سمندر میں یا کسی دریا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے۔ پتہ لگا بعد میں وہ جو ہے اندر ایک کوئی لوہے کا ایک بڑی سی میز نما کوئی چیز رکھ لیتی ہے اندر پانی میں اور کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دجال ہیں۔ تو بسا اوقات عام بیچارے عام لوگ عوام ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، کچھ لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن بعض دجل و فریب کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کے جو سازشیں ہوتی ہیں، ان کو علماء سمجھتے ہیں۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو علماء علم والے ہوں، تقوی والے ہوں، کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے ہوں اور ایک کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں، ان سے رجوع کریں۔ فتنہ کا دور آتا ہے، کبھی کبھی اتنے ایسے فتنے آتے ہیں، باریک فتنے، کہ ان فتنوں سے نکلنا، بچنا، ان کو پہچاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شیطان چال چلتا ہے، لوگوں میں فتنہ پھیلنے لگتا ہے اور لوگ فتنے میں مبتلا ہو کر کے اس کے پیچھے پیروی کرنے لگتے ہیں، لیکن بچتا وہی ہے جس کے پاس خود علم ہو یا جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہو اور علماء سے پوچھتا ہو۔ لہٰذا یہ بہت بڑا مقام ہے، علماء کی شان بھی ہے اور علماء کی اس کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور عوام کی بھی کہ وہ علماء کے ساتھ
جڑے رہیں۔ قال الشیخ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعلنا اللہ و ایاکم، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بنائے کس میں سے؟ ممن یحیی بالحق، ان لوگوں میں سے بنائے جن کے ذریعے اللہ حق کو زندہ کرتا ہے، آمین، والسنن، اور جن کے ذریعے اللہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہمیں آپ کو ان میں سے بنائے، وَيُمَوِّتُ بِهِ الْبَاطِلَ وَالْبِدَعَ، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ باطل کو اور بدعتوں کو میٹتا ہے، مارتا ہے، ختم کرتا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، وَيَسْتَضِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ أَهْلُ زَمَانِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے علم کی روشنی سے اہل زمانہ نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں، وَيُقَوِّي قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے ذریعے اور جن کے بھائیوں یعنی جن جیسے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب فتنہ آتا ہے تو لوگ فتنے میں دین کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور دین اور حق کی کبھی کبھی تمیز بھول جاتے ہیں، بدعتیں اور خرافات اور خرابیاں اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان پتہ نہیں پاتا ہے کہ کہاں جاؤں، کس سے حق تلاش کروں۔ تو جب علماء ہوتے ہیں ان کے ذریعے، ان کی باتوں کے ذریعے لوگوں کی اور ان کے بھائیوں کی یعنی عوام کی کے دل مضبوط ہوتے ہیں کہ ہمارے عالم جو بات کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہی صحیح ہوگی، اور اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے کہ کبھی کبھی انسان اکیلے بچنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ رہو، جو علماء کی جماعت ہے اور اہل حق کی جماعت ہے اس کے ساتھ رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اپنی اسناد سے لا رہے ہیں عطا بن صاحب سے، کہتے کہ عبداللہ بن ربیعہ بن سلمان کہتے کہ لا یزال الناس بخیر ما بقی الاول حتی یعلم الاخر، یعنی لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ پہلے والا شخص اپنے بعد والے شخص کو علم نہ سکھا دے، یعنی پہلے والا شخص بعد والے کو علم سکھا دے، پھر وہ شخص اپنے بعد والے کو علم سکھائے۔ جب یہ علم سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا تو لوگ کیا ہیں؟ خیر میں رہیں گے۔ فَإِذَا هَلَكَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَن يُعَلِّمَ الْآخَرَ، اور جب ایسا زمانہ آ جائے کہ پہلا والا شخص ہلاک ہو جائے، وفات پا جائے، قبل اس کے کہ وہ بعد والے شخص کو علم سکھا سکے، تو کیا ہوگا؟ ہلاک الناس، لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ علم کم ہو جائے گا، علم نہیں رہے گا، تو جب جہالت ہوگی تو جہالت میں کیا ہوگا؟ لوگ بھٹک جائیں گے۔ تو اس لیے ضرور اس قول کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ آج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں اور طریقے دیے ہیں، سب سے اصل طریقہ تو یہی ہے کہ علماء باقاعدہ جائیں جگہ جگہ اور ہم اپوائنٹ کریں، لوگوں کو بھیجیں علماء کو درس کے لیے، تعلیم کے لیے، حلقے بنائیں اور ان کو لوگوں سے جوڑیں اور لوگوں کو علماء سے جوڑیں تاکہ سلسلہ بڑھتا رہے اور یہ علم قائم رہے۔ اسی کا سلسلہ مدارس ہیں، اسی کا سلسلہ مساجد کے خطبے ہیں، مساجد کے دروس ہیں، یہی سلسلہ ہے علم سیکھنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ نہیں ہے۔ آج کے وقت میں بلا شبہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو میڈیا پر یہ چیزیں عام ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ پتہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پہ بعض علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رہنمائی بھی کریں لوگوں کو کہ میڈیا پر بھی کون لوگ معتبر ہیں، کون سے ویب سائٹ معتبر ہیں، کون سے چینل معتبر ہیں، کن کو لوگ سنیں تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات پہنچے۔ ورنہ آج کے وقت میں بہت سارے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بھی یعنی کفار بھی اسلام کی تعلیمات لے کر کے، ٹریننگ لے کر کے اسلام کے نام پہ بہت سی چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ آج کل عام ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی شکل میں کوئی حدیث نص لائیں گے اور کہیں گے کہ بخاری کا ہے، مسلم کا ہے، اور میڈیا پہ پھیلائے رہتے ہیں، جبکہ وہ نہ بخاری میں نہ مسلم میں ہے، لیکن بلکہ بس اوقات وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ میڈیا پہ ہر سنی سنائی بات کو یا آئی ہوئی بات کو میسج کی شکل میں منتقل کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالبر کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کے لیے یا انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے۔ لہٰذا جھوٹی بات، سنی سنائی بات کو بھی بیان کریں گے تو یہ جھوٹ ہے جب تک تحقیق نہ کر لیں آپ۔
تو تحقیق کرنے کے بعد ہی آگے منتقل کریں. ممکن ہے کسی نے آپ کو کہا کہ بخاری مسلم کی ہے, پتہ لگا وہ حقیقت میں نہ ہو. ہاں اگر پتہ چل جائے کہ صحیح بخاری مسلم کی ہے یا کسی اور کتاب کی اور حدیث صحیح ہے یا بات صحیح ہے, تب آپ منتقل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یوں ہی میسج کو منتقل کرنا بھی یہ خطرناک ہے. تو میڈیا پر گرچہ معلومات آج کے زمانے میں محفوظ بھی ہے, منتشر بھی ہے, لیکن وہاں بھی احتیاط کی دونوں جانبین سے ضرورت ہے. عوام کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے, معتبر چینلوں پہ ہی, معتبر ویب سائٹوں پہ جائیں, معتبر شخصیات کو سنیں, اور علماء کا اور جو لوگ بھی میڈیا پہ معلومات کو نشر کرنے کا کام کرتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ بھی بات کو نقل کریں تو معتبر کو اور تحقیق کرنے کے بعد, تاکہ وہ اس گناہ میں شریک نہ ہوں یا اس گناہ کے مطابق اس گناہ کے حقدار اور مستحق نہ ہوں. جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص حدیث کسی بھی سنی سنائی بات کو نقل کرے گا وہ جھوٹا ہے, یا بعض روایتوں میں ہے جو صحیح ہے, صحیحین کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا تو وہ بھی کیا ہوگا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو فرماتے ہیں ایک اور روایت لا رہے ہیں, قال حدثنا ابوبکر عبداللہ بن سلیمان بن اشعث. یہاں پر امام ابن بطہ کے جو استاذ ہیں ابو بکر بن سلیمان بن اشعث السجستانی, سلیمان بن اشعث السجستانی یہ امام ابو داؤد ہیں. ابو داؤد کے بیٹے عبداللہ, ان کی کنیت ابو بکر, یہ بہت بڑے امام تھے. لکھا انہوں نے الامام الحافظ العلامہ قدوۃ المحدثین, محدثین کے مقتدی قدوہ تھے, صاحب التصانیف, بہت بڑے اہل علم ہیں. یہ بھی اپنے والد کی طرح امام ابو داؤد جو صاحب سنن ہیں, ابو داؤد سنن ابو داؤد کے ان کے بیٹے ہیں جو ابن بطہ کے یہاں استاذ ہیں. تو ابو بکر عبداللہ بن سلیمان یعنی ابو بکر بن ابو داؤد کے بیٹے ابو بکر. تو ابو بکر بھی بہت بڑے امام اور عالم تھے, بہت بڑے فقیہ اور حافظ تھے. بلکہ ان کے بارے میں امام ابو داؤد کا بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک امام تھے, محدث تھے, احمد بن صالح المصری. یہ بہت بڑے امام تھے مصر کے, اور امام احمد کے بن حنبل کے معاصر ہیں, اور یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں, ثقہ ہیں, امام ہیں. تو ایک طرف تو ان کو امام نسائی نے کذاب کہا ہے امام نسائی نے کہا یہ جھوٹا ہے, یہ ضعیف ہے. یہ تو یہ معاصرانہ چپقلش تھی, اور اس کی بھی ایک وجہ, ایک واقعہ تھا کہ امام نسائی ایک مرتبہ امام احمد بن صالح المصری, ان کا حلقہ لگتا تھا مسجد میں. ٹھیک, ان کا طریقہ تھا کہ اپنے حلقے میں کسی بھی شخص کو بغیر اجازت کے, مطلب پہلے سے اجازت لیے بغیر حلقے میں نہیں بیٹھنا, اور اگر آئے ہیں تو پہلے اجازت لیجیے تب بیٹھیے. طلب علم کا حلقہ تھا, وہ چاہتے تھے کہ پہلے امتحان لیتے, پوچھتے تھے کہ کون ہے کیا ہے, اس کے بعد جان پہچان کے انسان کو بٹھاتے تھے, پوچھنے کے تعارف لینے کے بعد ہی وہ داخلہ لیتے تھے اپنے حلقے میں. اب امام نسائی ایک مرتبہ مصر گئے, تو جب مصر گئے تو انہوں نے سنا کہ بھئی یہاں پر مصر میں احمد بن صالح المصری بہت بڑے امام ہیں, ان کا حلقہ لگتا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ ان کے حلقے میں جا کر کے ایسے ہی بیٹھ گئے بغیر داخلہ لیے اب جب بیٹھے تو امام احمد بن صالح المصری نے دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہے. پوچھا کون ہے بھئی, آپ کھڑے ہوئے, کہاں سے آئے, کیا بات ہے؟ بولے میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو بولے آپ اجازت لیے بغیر کیسے بیٹھے, جائیے باہر جائیے, نکل یہاں سے. اب وہ امام نسائی کو نہیں جانتے کیونکہ تعارف تو ہوا نہیں ہے, تو امام نسائی کو انہوں نے اپنے حلقے سے باہر کر دیا. اور امام نسائی کو غصہ آیا کہ مطلب ایک ظاہر انسلٹ والی بات ہے. اب وہ معاصر جب ہوتے ہیں, ہم معاصر تو ان میں لوگوں میں اتنا ہوتا ہے. انہوں نے پھر امام احمد بن صالح المصری کی کچھ اب غلطیاں چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ ہر ایک میں ہوتی ہیں, پورے مصر میں گھوم کو پتہ کیا کہ ان کی کون کون سی روایتیں ہیں جو جو جہاں غلطیاں ہیں. وہ غلطیاں تلاش کرنے کے بعد اب جرح و تعدیل کی کتاب میں لکھا کہ جو ہے یہ کذاب ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ غیر معتبر امام شخص ہے یہ احمد بن صالح المصری کا. اسی لیے اہل علم نے, ائمہ جرح و تعدیل نے امام نسائی کی اس بات کو نہیں مانا ہے, احمد بن صالح المصری کے حق میں اس بات کو نہیں مانا ہے, بلکہ امام احمد بن صالح المصری کیا ہیں, امام ہیں. امام احمد بن حنبل نے اور دیگر ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے, ان کو ثقہ اور معتبر کہا ہے. تو ان کا واقعہ کیا ہوا امام ابو داؤد کا, کہ امام ابو داؤد ان کے شاگرد تھے, احمد بن صالح المصری کے حلقے میں بیٹھتے تھے. تو کوئی بات نہیں, ان کو تو بیٹھا کرتے تھے. ایک دن امام ابو داؤد اپنے بیٹے ابو بکر کو لے کر کے آئے. تو امام احمد بن صالح المصری کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے درس میں چھوٹے بچوں کو نہیں بٹھاتے تھے, خاص کر وہ بچے جو ابھی نوخیز ہوں, جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو,
جب تک وہ امرد ہوتے تھے بغیر داڑھی موچھ کے بغیر بیریش ان کو اپنے حلقے میں, کیونکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تو بڑے لوگوں میں وہ چھوٹے بچوں کو نہیں بٹھانا چاہتے بھائی, ایک مطلب تھوڑا سا اخلاقی بھی اور ویسے بھی کہ چھوٹا بچہ کیا سیکھے گا بڑوں کے درمیان. ان کا ایک منہج تھا, ان کا ایک طریقہ تھا. اس سے بلکہ امام احمد بن صالح مصری کے طریقے سے ہم اسکول اور مدارس چلانے والے لوگ اپنے لیے تھوڑا کچھ اصول سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اصول ہوتے ہیں کہ بڑوں کے درمیان چھوٹے نہ بیٹھیں اور بغیر داخلے کے بغیر تعارف کے کوئی کلاس میں نہ آئے, تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں اصول گویا. تو امام ابو داؤد اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے اور ان کے لیے کوئی اجازت نہیں لی, لیکن چونکہ امام ابو داؤد کو اجازت تھی تو امام احمد بن صالح المصری نے دیکھا کہ کلاس میں نظر ڈالتے تھے کون کون ہے, تو کہا یہ بچہ کون ہے بھائی, کھڑے ہو, کس کے ساتھ ہیں آپ؟ تو پہلے تو اس کو بھگانے کی کوشش کی. تو امام ابو داؤد نے کہا میرا بیٹا ہے یہ. تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے کلاس میں امرد بچے, کم عمر بچے, نوخیز بچے نہیں آتے. تو امام ابو داؤد نے کہا میں جانتا ہوں, لیکن میرا بچہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. میرا بچہ ان داڑھی والے آپ کے طلبہ سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر امام احمد بن صالح المصری کا وجہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو ہی رکھتے تھے, کیونکہ 10 سال 11 سال کے بچے جن کی 12 سال کی جن کی داڑھی موچھ نہیں آئی ہوتی ہے وہ ابھی علم میں ناپختہ ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے علماء کی مجلس میں, بڑے طلباء کی مجلس میں چھوٹے بچے کو بٹھانے کا کیا فائدہ. تو امام ابو داؤد نے جب فرمایا کہ میرا یہ بیریش بچہ گھر سے چھوٹا ہے جس کو داڑھی موچھ نہیں آئے, لیکن یہ بچہ آپ کے داڑھی والے پختہ عمر والے شاگردوں سے زیادہ حفظ ہے, اس کو علم, چاہے تو آپ امتحان لے لیجئے. تو امام احمد صاحب نے کہا ٹھیک ہے امتحان دلاؤ. تو وہاں پر امتحان دلایا, کچھ سوالات کیے حدیثوں کے. تو ان کے بیٹے ابو بکر نے جب حدیث سنا دی اور اپنے حفظ سے جب انہوں نے علم سنایا, تو تنہا وہ طالب علم ہیں, چھوٹا طالب علم, جس کو احمد بن صالح المصری نے اپنے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے. تو یہ وہ عالم دین ہیں, حافظ علامہ ان کو اسی لیے کہا ہے اہل علم نے. تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ یہ حافظ اور علامہ ہیں. کون؟ امام ابو داؤد کے بیٹے ابو بکر. تو یہ استاذ ہیں یہاں پر ابن بطہ کے. تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے روایت بیان کے ابو عمیر بن حاس نے اپنی روایت لا رہے ابن شوذب سے, عبداللہ بن شوذب الخراسانی سے. تو یہ کبار تابعین میں سے ہیں, صدوق عابد, بہت بڑے عبادت گزار اور صدوق راوی تھے. ان کا خود کا قول ہے عبداللہ بن شوذب الخراسانی کا, قال ان من نعمت اللہ علی الشاب, نوجوان جو ہمارے زمانے میں یا معاشرے میں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے بارے میں, اپنے زمانے کے تو ہمارے زمانے کے لیے بھی, کہتے ہیں ان من نعمت اللہ علی الشاب, نوجوان پر اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اذا تنسک, اگر نوجوان عبادت گزار بن جائے, یعنی عبادت کے دین کی لائن میں آ کر کے عبادت کرنے والا بن جائے, تو اللہ کی بڑی نعمت ہے اس پر ان یواخی صاحب سنہ, کہ وہ نوجوان کسی سنت والے شخص سے بھائی چارہ کر کے دوستی کر لے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اس نوجوان کو کہ جو عبادت گزار نوجوان ہے, دین پسند, کہ عبادت کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی اور بھائی چارہ کس سے ہو جائے؟ کسی صاحب سنت سے, حدیث سیکھنے والا, سنت پر چلنے والا, صحابہ کے سلف کے طریقے پہ چلنے والے شخص سے اگر اس کی دوستی ہو جائے, عبادت کے جذبہ رکھنے والے نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی اس کے ساتھ ہو جائے, تو اس نوجوان پر اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. یحملہ علیہ, جو اس کو سنت پر ابھارتا رہے. کیوں؟ کیونکہ نوجوان جب جذبے میں آتا ہے تو جو سیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا چلتا ہے. تو عبادت کے جذبے میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دین کا جذبہ ہوگا, اور دین کے نام پر اس کو جو سیکھے گا اس پر عمل کرے گا. اب اگر صاحب سنت سے, صحابہ تابعین اور سلف کے طریقے پر چلنے والے شخص سے دوستی ہو گئی, تب تو وہ سلف کے طریقے پہ چلے گا تو اس کی عبادت, اس کا جذبہ اس کو فائدہ پہنچائے گا اور سنت پر قائم رہے گا اور دین پر اعتدال سے زندگی گزارے گا. اور اگر خدا نخواستہ کسی بدعتی سے دوستی ہو گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نوجوان خود بھی عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے, جذبہ, اور لوگوں میں
دین پھیلانے کی اور اپنا انفلوئنس اور اثر ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نوجوان مل جائیں تو پورے معاشرے کو ایک دم بدل دیں، کیونکہ نوجوان ابھی شاب، چاہے وہ نئے نوخیز نوجوان ہو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا ابھی شادی ہوا، مطلب نوجوان شخص، اب ظاہر ہے وہ شادی کرے گا تو اپنی بیوی کو بھی دیندار بنائے گا، دیندار عورت سے شادی کرے گا یا شادی کر چکا ہوگا تو اپنی بیوی کو لے کر چلے گا، دین پہ چلائے گا۔ اب اگر صاحب سنت سے دوستی ہے تو سنت کو سیکھتا جائے گا، سلف کے طریقے کو سیکھتا جائے گا اور خود بھی عمل کرے گا، اپنی بیوی کو عمل کرائے گا، اور جب اولاد ہوگی تو اولاد کو بھی سنت کے طریقے پر پرورش کرے گا۔ تو گویا اگر نوجوان سنت پر آ گیا تو پورا معاشرہ سنت پہ آ جائے گا، اور نوجوان اگر سنت سے منحرف ہو گیا تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی ہی قیمتی بات ہے، اور اس نوجوان کے لیے بھی یہ خیر ہے، کیونکہ اگر اس نوجوان کو کوئی بدعتی مل گیا، کوئی خارجی مل گیا، آج کے وقت میں دیکھیے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے خارجی خوارج مزاج لوگ، جہادی لوگ، اللہ کے نام پر، جہاد کے نام پر جھوٹی تبلیغ کر کے لوگوں کو جھوٹے جذبات میں متاثر کر کے اور جنت کا حوالہ دے کر کے، جنت کے نام پر ان کی جانوں کو قربان کر کے سماج کے اندر بے چینی پھیلانے والے، دہشت گردی مچانے والے جو لوگ ہیں، داعش کے لوگ ہوں یا دیگر خوارج ہوں، یہ خوارج کیا کرتے ہیں؟ ایک نوجوان کے نوجوانی کے جذبات کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، غلط استحصال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کو جھوٹی اور تسلیاں دے کر، جھوٹے خواب دکھا کر کے، اور وہ جھوٹے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ناپختہ علم ان کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ اپنے کمزور علم سے، کم علمی کی بنیاد پر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور وہی کمزور علم نوجوانوں کو دیتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے لائن پہ لگا دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ خوارج بن سکتا ہے، وہ خوارج میں ہو کر کے لوگوں میں، پورے کسی بھی ملک میں رہے گا، کہیں بھی رہے گا، وہاں کے سماج میں کیا کرے گا؟ لوگوں کی تکفیر کرے گا، اور اس کے بعد ساری برائیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ سب مسائل کیا ہیں؟ نوجوان کے لیے بھی سمجھ لیجئے عافیت اسی میں ہے کہ اس کی دوستی صاحب سنت سے ہو، ورنہ وہ بھی اگر کسی صاحب بدعت کے ساتھ لگ گیا تو وہ اسلام میں عبادت گزاری کا جذبہ تو اس کا نیک ہوگا، مگر بدعت کی راہ اس کو تباہ کر دے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ نوجوان خود بھی اپنے آپ کو سنت کا متلاشی بنے، سنت کو تلاش کرنے والا بنے، اور صاحب سنت سے دوستی کرے، اور جو صاحب سنت ہیں وہ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، اور جو نوجوان دین پر نہیں ہیں ان کو دین پہ لانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اب یہ جو احادیث یا یہ جو آثار یا اقوال جو گزر رہے ہیں، ان کے اندر بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ علماء کی ذمہ داری گزر گئی، عوام کی ذمہ داری گزر گئی، نوجوانوں کی ذمہ داری گزر رہی ہے، اور صاحب سنت کی ذمہ داری۔ صاحب سنت سے ہم بتا چکے ہیں کہ طریقہ نبوی اور طریقہ صحابہ، طریقہ سلف، اسی کا نام سنت ہے۔ صرف سنت سے مراد حدیث نہیں ہے، یہاں پر عقیدے کی کتابوں میں جب سنت کا لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ والتابعین لهم باحسان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عقیدے کا، عمل کا، سلوک کا، کردار کا، اخلاق کا طریقہ، تمام چیزوں کا طریقہ سنت نبوی کے مطابق ہو، صحابہ کے مطابق ہو، سلف کے منہج پر ہو، اور تابعین اور دیگر ائمہ کے طریقے کے مطابق ہو، ان کے متبعین کے، تو یہ اسی کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کے خلاف یہاں پر اس کی بدعت، اس کی جو ضد ہے وہ بدعت ہے۔ تو صاحب سنت جو لوگ ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے سے جوڑیں اور ان کو سنت کی راہ پر لائیں۔ ایک اور اسی طرح کا قول ہے، اس کو پڑھ دیتے ہیں، اور آج ہمارے یہاں پروگرام بھی ہے سنابل میں صدر محترم کا، تو انشاءاللہ درس جلدی ختم کریں گے انشاءاللہ، وہاں بھی انشاءاللہ حاضری دینی ہے۔ تو انہی کے ایک اور اسی سند سے ایک اور بات آ رہی ہے، انہی سے عبداللہ بن شوذب الخراسانی سے دوسری سند سے یہی بات ایک اور تھوڑی سی اضافے کے ساتھ آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ من نعمت اللہ علی الشاب، نوجوان پر بھی اللہ کی نعمت ہے یہ، والعجمی، عجمی لوگوں پر، ہم عجم جو غیر عربی ہیں، انہوں نے، یہ خود بھی خراسانی تھے تو عجمی اپنے علاقے خراسان، یہ سب ایران اور افغانستان کے علاقوں کا ملا ہوا علاقہ تھا، تو ہمارے جیسے ملکوں کے لوگوں کو عجمی کہا جاتا ہے بھی غیر عرب، تو عجمی لوگوں کے لیے بھی یہ نعمت ہے کیا؟
اذا نسکا، جب یہ دونوں لوگ، چاہے وہ نوجوان عربی نوجوان ہو یا عجمی نوجوان ہو، دونوں جب یہ عبادت گزار بن جائیں، یعنی دیندار ہو جائیں، دین کا جذبہ رکھنے والے ہو جائیں، دین پسند، ان یوافقا او یوافقا لصاحب سنہ، کہ وہ صاحب سنت کی موافقت کریں، یعنی ان کو توفیق ہو کہ وہ صاحب سنت پر چلنے والے علماء، سنت پر چلنے والے عام لوگ ان کے ساتھ ہو لیں۔ یہ اس نوجوان اور ایک عجمی انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ یحملہما علیہا، کیونکہ وہ صاحب سنت ان دونوں کو، عربی نوجوان ہو یا عجمی نوجوان ہو، ان دونوں کو سنت پر ابھارتا رہے گا۔ لأن الأعجمی یاخذ فیہ فی ما سبق الیہ، کیونکہ اعجمی شخص کی تھوڑی کمزوری ہے۔ مثلا عربی شخص تو عربی جانتا ہے تو وہ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لے گا عربی کی، کیونکہ دین اس زمانے میں خاص کر عربی میں تھا، آج بھی اصل دین تو عربی ہی میں ہے۔ اردو میں تو وہ ہے جو آپ کو لوگوں نے ترجمہ کر دیا، اب جس نے صحیح ترجمہ کیا وہ آپ کو صحیح مل جائے گا، جو خراب کیا وہ خراب ہوگا، جس میں غلطی ہوئی وہ غلطی ہوگی، تو وہ معاملہ خطرے میں ہے نا۔ عجمی انسان کا تو خطرہ بہت ڈبل ہو جاتا ہے، ایک تو بیچارے کو علم نہیں دین کا، دوسرا جو ذریعہ ہے وہ اس کی اپنی زبان ہے، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو عجمی انسان کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا اگر وہ عربی زبان نہیں جانتا ہے، نہیں سیکھی ہے، تو پھر ایک پریشانی تو ہے ہی اس کی، دوسری اگر اس کو عربی زبان نہیں آتی تو کم سے کم صاحب سنت کے ساتھ ہو لے، سنت والے علماء کے ساتھ ہو لے، تاکہ وہ ان کے ذریعے دین کو صحیح طریقے جان سکے۔ ورنہ عربی شخص تو کم سے کم ہو سکتا ہے کبھی اس کو صحیح کتاب ہاتھ میں لگ گئی تو وہ خود بھی پڑھ لے گا، لیکن عجمی انسان کے لیے بھی، اور نوجوان عمومی طور پر، ایسا نہیں کہ یہ عجمی انسان ہے، ہم سب لوگوں کے لیے ڈبل ذمہ داری ہے، اور عربی شخص کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ صاحب سنت، دونوں لوگ صاحب سنت کی دوستی کو اور ان کے ساتھ رہنے کو، ان کی صحبت کو اختیار کریں اور انہیں اپنائیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کی اور بھی روایتیں آ رہی ہیں، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت پر چلنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، جب تک ہم دنیا میں رہیں حق پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔